بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان بٹ۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ جو ملکی صورتحال یہاں پر چل رہی ہے، پالیٹکس کس طرف ہماری جا رہی ہے، عوام کے حق میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، عوام کے حق کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو سب سے بڑا اس وقت جو ایشو آ رہا ہے وہ سیلاب زدگان کا آ رہا ہے کہ سیلاب زدگان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف ووٹ لینے کے لیے وہاں پر جاتی ہیں، اور اب کی بار وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ اتنی فوٹیجز چلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بالکل بے آسرا آسمان کے نیچے بالکل رہنے پہ مجبور ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی اشیاء ان کو وہاں پر فراہم نہیں کی جا رہی۔ اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس پر حکومت پاکستان کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ پوری دنیا اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے جو ایک صورتحال بدلتی جا رہی ہے، موسمی صورتحال جو بدلتی جا رہی ہے، اس کے اوپر پاکستانی جو حکومت ہے وہ ان کا جو رویہ ہے وہ سیریس ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ بالکل میں کبھی معافی نہیں مانگوں گا اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور آج بالآخر خان صاحب نے سوری کیا اور انہوں نے معذرت کی ہے۔ شیبہ چودھری صاحبہ جو تھی ان کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ دھمکی دی گئی ہے، تو اس کے اوپر خان صاحب نے آج بہرحال معافی مانگ لی۔ تو کیا سٹینس تھا خان صاحب کا؟ پہلے جو سٹینس تھا کہ میں نے معافی نہیں مانگنی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کیا خان صاحب تب ٹھیک تھے، یا خان صاحب نے آج معافی مانگی ہے تو خان صاحب آج ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ٹاپکس ہیں، اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اسپیشلی جو ٹرانسجینڈر کا ایک ایشو چل رہا ہے، اس پر جو میرے معزز گیسٹ ہیں وہ بہت گہری نظر اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور وہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کے ذہن میں ہزاروں سوالات ہیں، اور ان کے ذہن میں اس طرح کے بھی سوالات ہیں کہ پتہ نہیں ٹرانسجینڈر کا جو قانون آ رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس سے کیا جو ہمارا اسلام ہے، ہماری شریعت ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ تو بالکل میں وقت بچاتے ہوئے میں اپنے معزز جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ سینئر صحافی اور پوری ان کی فیملی بیک گراؤنڈ صحافت سے منسلک ہے فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب بہت شکریہ فیصل صاحب۔ اور ان کے ساتھ ساتھ قانون دان اور بہت سی چیزیں جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں، اور جب بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی انفرادی طور پر کوئی بندہ ہو، تو ان کا جو رخ ہوتا ہے وہ عدالت کی جانب ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف مہیا ہوگا، انصاف ہمیں وہاں سے ملے گا۔ تو کیا انصاف صحیح طریقے سے فراہم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ منیر بھٹی صاحب بھی موجود ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلے بھائی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر ہم خان صاحب سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے جو سر یہ سٹینڈ لیا، جو معافی مانگ لی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے معافی نہیں مانگنی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، تو تب خان صاحب ٹھیک تھے، یا آج جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے؟ حالانکہ معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، لیکن پولیٹیکلی اگر اس کو اسٹیپ کو دیکھا جائے، آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لیکن جی عمران خان صاحب نے معافی مانگی کورٹ سے تو بہت اچھا کیا جی، لیکن بات یہ ہے کہ معافی مانگ کے بھی اگر ان کا رویہ وہی رہا تو پھر عدالتوں کے لیے یہ کیا ہوگا، عدالتیں ان کے بارے میں کیا تاثر لیں گی؟ ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات ہے معافی مانگنے کا، تو عمران خان صاحب کو پہلے ہی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے تھا۔ عدالتوں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ موجود عدالتوں کا بہت احترام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک لیڈیز جج کے بارے میں اس قسم کے رواز پاس کیے اس شخص نے جو سابقہ وزیر اعظم ہے اور اپنے آپ کو جیسا سمجھتا ہے کہ میں آئندہ بھی وزیر اعظم ہوں گا، تو یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد بھی عمران خان صاحب میں کوئی تبدیلی آئے گی، کیونکہ عمران خان صاحب دن کو کوئی بات کرتے ہیں، رات کو کوئی بات کرتے ہیں۔ دن کو کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے خلاف ہیں، اور شام کو جناب امریکی جو کونسلیٹ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، سفیروں سے رابطے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں۔ جب آپ امریکہ کے خلاف نہیں تو پھر اس قسم کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ ایک ذمہ دار جو نا سیاستدان خصوص کا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ بیان اور عوام کو اس قدر بھڑکا دینا
عوام میں مایوسی پیدا کر دینا تمام جماعتوں کے بارے میں. دیکھیے جی ساری عوام عمران خان کے ساتھ ہی نہیں ہے, باقی باقی بھی 4-5 پارٹیاں ان کے ساتھ بھی عمران خان ہے. اب عمران خان کا رویہ یہ ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں وہ آئی جی, دیکھیں جی وہ ایک سرکاری ادارے کا سربراہ ہے, اس کا اگر ایسے نام پکارنا ہے تو پھر آپ کو تو یہ زیب بالکل نہیں دیتا. جو ایک ذمہ دار آدمی ہے خان صاحب, آپ اس قسم کی, اور خان صاحب آپ کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کو چارلی کہیں, کسی کو ککڑی کہیں, کسی کو کچھ کہیں, کسی کو کچھ کہیں, یا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں. تو یہ خان صاحب آپ کو زیب نہیں دیتا. تو میری آپ سے میں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں کیونکہ آپ کی جو اوپینین ہے بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں خان صاحب کا وے آف ٹاک بالکل ٹھیک نہیں ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اوے تو ایک ہی وہ زبان یوز کرتے ہیں, لیکن پھر بھی لاسٹ الیکشنز کی بھی بات کریں تو خان صاحب عوام بالکل خان صاحب کے ساتھ ہے, ان کو جتا رہی ہے. تو خان صاحب کے پاس ایسی کون سی پاور ہے کہ وہ اگر کوئی ورڈز بھی اس طرح کے یوز کرتے ہیں جو بالکل اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی عوام انہیں سپورٹ کر رہی ہے, ان کے ساتھ ہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی میں نہیں سمجھتا کہ ساری عوام ان کے ساتھ ہے, باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں, اتنی بڑی آبادی ہے پاکستان کی, لیکن خان صاحب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب میں یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور نکلتا کچھ اور. دیکھیں یہ لوگوں کو بے ایمان کہتے ہیں, چور کہتے ہیں. آپ کا توشہ کھانے کا کیا ہوا؟ آپ کی بیگم کا جو کاڑا میں جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کا وہ جو کیس چلا, مبشر لقمان نے وہ چلایا, آپ نے آج تک اس کے بارے میں بتایا. اور وہ جو محترمہ ہیرو کا اپنے کاروبار کرتی تھی وہ بھی آپ کے پاس تھی. بالکل آپ نے اس کو اون تو نہیں کیا, آپ کے گھر میں وہ تھی, آپ کے گھر میں سب ہوتا تھا, ایس پی آئی جی اور پتہ نہیں ڈی سی کن کی پوسٹ کے ہوتی تھی وہاں پہ. تو آپ کو خان صاحب وہ چیز نظر آنی چاہیے تھی کہ یہ میرے گھر سے کام کرنا غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو تو کچھ کر نہیں سکتے, اپنے گھر کو تو درست نہیں کر سکتے. عوام کو کیا دیں گے؟ عوام ہماری بولی بالی ہے, سیدھی سادھی عوام ہے, انہیں ایک نہ ایک اور بات کے پیچھے لگایا جاتا ہے, ایک اور طرح کی بدبتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے. ایک بات ختم نہیں ہوتی تو دوسرے دن کوئی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں صبح عمران خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں, دوپہر میں کوئی بات کرتے ہیں, اور شام میں کوئی بات کرتے ہیں, اور رات میں جا کے پھر سوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بٹ صاحب, لیکن میں اس میں ایک معصومانہ سا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا جو ججز ہیں ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے یا کوئی ان کا غلط رویہ ہے یا انہوں نے کوئی ریمارکس غلط دیے ہیں, تو کیا ان کو یہ چیز کہی جا سکتی ہے کہ قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی ہوگی؟ قانون کے مطابق جس طرح کی اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے ہماری, تو کیا ججز کے اوپر کویشچنیبل یا کوئی کویشچن ہم کر سکتے ہیں, یا اس کو بھی توہین میں لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی کیس کرتے ہیں؟ دیکھیں ہر بات پہ ہر کیس پہ توہین تو نہیں ہوتی نا جی. بات یہ ہے کہ اگر جج صاحبان کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سیریل کورٹ میں جائیں, اس آرڈر کے خلاف آپ جائیں, اس آرڈر کو چیلنج کریں کہ جناب انہوں نے غلط فیصلہ کیا. آپ ان کو دھمکانا شروع کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ معزز عدالتوں نے جو آج جو کاروائی ہوئی ہے, عدالتوں پہ جو کیسز ہوتے ہیں انہوں نے بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن جہاں تک ہو گیا وہاں پہ تو بات کرنے کا ہر شہری کا ایک حق ہے. اور میں بحیثیت ایک وکیل عرض کرتا ہوں کہ آج آپ نے اگر عمران خان صاحب کو معافی دینا تھی تو اتنے دنوں سے آپ نے پھر کیوں کیس کو مطلب کیا ہوا تھا, لمبا کیا ہوا تھا؟ آج آپ نے کہا کہ وہ اپنے بیان حلفی دیں اور آپ نے ڈیٹ ڈال دی, تو آپ انہیں ایک 10 منٹ کا ٹائم دیتے, 15 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا کہ جائیں گے معافی لے کے اور کیس ختم کرتے. بٹ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جتنا آپ کا تجربہ, میں آپ سے بالکل یہ لاسٹ کویشچن کر کے میں شامی صاحب کی طرف جاؤں گا. جو خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے معزز عدلیہ کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیے؟ اس سے پہلے اگر ہم نواز شریف کی بات کریں, ان کی بیٹی کی بات کریں, یا ان کے جو باقی سینئر ممبران ہیں پارٹی کے ان کی بات کریں, انہوں نے جو الفاظات استعمال کیے ہیں, میں معزز عدلیہ کے لیے حملہ بھی وہاں پر کیا ہوا ہے عدلیہ کے اوپر, تو زیادہ سنگین جرم آپ کو کس کا لگتا ہے, خان صاحب کا یا جو باقی پولیٹیکل پارٹی ہیں, اسپیسیفکلی اگر ہم نواز شریف کی بات کریں؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ایک وقت کا وزیر اعظم بنتا ہے عوام سے منتخب کر کے 2/3 میجارٹی دے کے اسے ملک کا وزیر اعظم بناتے ہیں. تو ایک وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ بڑا صاحب ایک عام آدمی نہیں ہوتا, پوری دنیا میں مطلب دنیا ہے, ان کے رویے کو دنیا جانتی ہے, اور
اور جب ایک دوسرا آدمی اٹھ کے ان کی حکومت ختم کر دے گا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو دل سے بات نکلتی ہے نا جی. بالکل. تو ان کے ساتھ 3 دفعہ وزیر اعظم وہ بنے اور 3 دفعہ ان کے ساتھ ٹریجڈی ہوگی تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی حق تو ہے نا. یہ ہم کہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا. تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا، عمران خان صاحب تو رونا شروع ہو گئے. عمران خان صاحب نے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا. جی یہ حالت ہے. اور جب کرسی ابھی رات دن عمران خان صاحب کے سامنے کرسی گھومتی ہے اور شہباز شریف وہاں پہ بیٹھا اچھا نہیں لگتا. اب دیکھو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ کسی طریقے سے آیا ہے، وہ ویسے نہیں بیٹھ جاتا. تو اس کی توہین کرنا، اس کو طرح طرح کے ناموں سے پکارنا، عمران خان صاحب آپ کو بھی نہیں. آپ نے کل جو تقریر میں یہ کہا کہ وہ جی بلاول بھٹو کے بارے میں آپ بات کر کے لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ اس وقت سے ڈرے جب گلی گلی میں یہ ہر بندہ یہ آپ کے بارے میں کہنا شروع کر دے. اور ایک اینکر صاحب نے ایک پروگرام کیا، اس نے کہا جی عمران خان صاحب آپ کی اولاد بھی باہر ہے، آپ انہیں بتائیں کہ یہ انہیں دیسی کہیں یا ولایتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اخلاق سے گری ہوئی باتیں آپ کرتے ہیں جو آپ کو زیب نہیں دیتی. اور پھر عمران خان صاحب آپ تو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے کسی کو پتھر مارتے ہیں تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ ذمہ دار آدمی ہیں. آپ اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، قوم تو نبیوں اور پیغمبروں کی ہوتی ہے، آپ اپنی عوام کو یہ چیز سمجھائیں. آپ کا جو رویہ ہے جو وہ اڈاپٹ نہ کریں. عوام سے بھی میری یہ ہم ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان صاحب غلط بات کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیا کریں، جو اچھی بات کرتے ہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے تو اس میں بالکل ٹھیک ہے. میں واپس آپ کی طرف بھی آتا ہوں. شاہد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر اب وفاق کی بات کریں تو اس میں جتنی پی ڈی ایم پوری کی بات کریں، پوری پی ڈی ایم اس وفاق کے اندر ہے. اور اگر ہم اسپیشلی پنجاب اور کے پی کی بات کریں تو یہاں پر جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے افسران ہیں، پولیس افسران ہیں، وہ بالکل پھنس کے رہ گئے ہیں. وفاق اپنا حکم دیتا ہے. اب جس طرح ریسنٹلی بات کریں سی سی پی او پنجاب کی، تو سی سی پی او لاہور کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو یہاں سے ہم نے ہلنے نہیں دینا، اور وہاں سے وفاق والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. تو اس میں جو یہ جنگ چل رہی ہے، یہ کیا جنگ عوام کے فائدے کے لیے یا اپنے مفادات دیکھے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھیں آپ کی بات کہ اس وقت ملک میں حکومت جو ہے وفاق میں پی ڈی ایم ہے، جی بالکل، اور نیچے پشاور میں کے پی کے میں بھی اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی حکومت ہے، اور پنجاب میں بھی خان صاحب کی پارٹی حکومت ہے. بالکل. تو دیکھیں کلیش تو ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب وفاق اگر ان کو کچھ کہتا ہے تو صوبے نہیں مانتے، صوبے کچھ کہتے ہیں تو وفاق نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ بہت سے نون لیگ رہنمائیں جو وفاق میں ہیں، لیڈر ہیں، ان کی گرفتاریاں پنجاب میں ہو رہی ہیں. بالکل. اور جو بہت سے جو پی ٹی اے کے لیڈر ہیں، ان کی گرفتاریاں جو ہے وہ وفاق میں ہو رہی ہیں. بالکل. جیسے دیکھیں شہباز گل صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو پکڑا وفاق میں، ان کے اوپر کیس چلا، باقاعدہ بغاوت کا مقدمہ بھی گیا، اور وہ بہت عرصہ جیل بھی رہے ہیں. اس کے بعد ان کی ضمانت بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک آج پی ٹی اے کی طرف سے چیلنج کر دی گئی بغاوت کی دفعہ 214، یہ پتہ نہیں 241 اب میرے اس میں نہیں، لیکن بغاوت کی دفعہ جو ہے پی ٹی اے نے چیلنج کر دی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس ملک میں اب بغاوت کی دفعہ ختم کر لی جائے. ٹھیک ہے. اب قانون تو دیکھنا متنازع، آپس میں ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی. بالکل. اللہ معاف کرے، توبہ استغفار اللہ ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم جب سے بچے تھے حکومتیں دیکھی ہیں. جناب ضیاء الحق صاحب کا دور بھی دیکھا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا دور بھی دیکھا ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور بھی دیکھا ہے، پھر مشرف صاحب کا دور بھی دیکھا ہے. لیکن یہ جو دور جو چل رہا ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ سیاستدان ایسے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہوں، آپس میں گریبان دستیوں، آپس میں گریبان ایک دوسرے کا پکڑے ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ پہلی حکومت ہے کہ دیکھیں نا، حکومت کا کام ہے اپوزیشن برداشت کریں. اب پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عمران خان صاحب کو کسی نے نہیں نکالا، ان کے خلاف ایک تحریک اعتماد پیش ہوئی، سارا ایک پروسیس چلا. اینڈ ٹائم پہ حکومت عدالت کا آرڈر تھا، انہوں نے تحریک اعتماد پیش نہیں کی. وہ اپنی کرسی چھوڑ کے سارے کارکن جو تھے اپنے لیڈرز میں وہ ایوان سے بھاگ گئے. اس کے بعد پھر پی ڈی ایم حکومت بنی. اب پی ڈی ایم حکومت بنی وہ بھی ٹھیک ہے، مجبوری کے تحت بن گئی. جو سارا سلسلہ ہوا، پروسیس ہوا، جب خان صاحب بھاگ گئے
پھر پی ڈی ایم نے آگے کی ایوان میں سارا سنبھال لیا اور جو ہوا پروسیس ہوا وہ باقاعدہ عدالت کی اجازت سے ہوا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا اب لڑائیاں پڑ گئی ہیں. جی لڑائیاں اس لیے پڑ گئی ہیں کہ اوپر اب حکومت ہے میاں صاحب کی, شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی, اب پرویز الہی صاحب بھی پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب میں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کام کر دو. اوپر سے وفاق والے کہتے ہیں جی نہیں ایسے نہیں ہونا, کام ایسے ہونا ہے. وفاق والے کہتے ہیں پنجاب پہ یہ ہمارے وزیر لگا دو یا منسٹر لگا دو یا ہمارے یہ سیکٹری بدل دو. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے پتہ نہیں خدا اللہ معاف کرے کبھی ایسی سیاست ہم نے نہ دیکھی ہے نہ کبھی ملک میں سنی ہے. اور مہنگائی تو عوام کا جینا محال ہوا ہے. اس وقت اسلام آباد میں پچھلے دنوں بات کر مہنگائی کی آپ دیکھیں جو 10-15 روپے کی روٹی تو 50 روپے کی سامت اس وقت مل رہی ہے. اور آج بھی لاہور میں خبر ہے کہ نان بھائیوں نے اعلان کر دیا ہے جی ہم 10 روپے کی روٹی جو 20 روپے کی بیچیں گے اور 15 روپے کا نان جو 30 روپے کا بکے گا. ٹھیک ہے. اب اصل میں ساری بات دیکھیں اس کو اوپر حکومتوں کی اپنی لڑائی ہے, نیچے عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب جو سمجھنے کے ڈاٹا عوام بیچارہ دکاندار ہے یا جو زیادہ وہ نیچے دبا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جس نے خریدنی ہے میں جاتا ہوں میں دکان پہ, اب دیکھیں آج وہ بات کریں پانی کی بوتل 50 روپے کی تھی آج 80 روپے کی بک رہی. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. انڈے دیکھ لیں انڈے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, آٹا چینی دالیں پیٹرول کی آپ دیکھ لیں پیٹرول آج 300 روپے ہے, پیٹرول 250 اور ڈالر آج بلند ترین سطح پہ آج میں 240 روپے آپ کا ہے. تو شمس صاحب یہ دیکھیں یہ ساری جتنی غلطیاں ہیں اگر یہ بات کی جائے تو یہ عمران خان کی حکومت کے درمیان اور ان کے ٹینیور میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیا پی ڈی ایم نے, یا اسپیشلی نون لیگ کی بات کریں کیونکہ فرنٹ پر وہی ہے اور اس وقت انہیں کوئی کہہ رہی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ مہنگائی کر رہے ہیں. سر دیکھیں الزام لے نہیں لیا جی, الزام گلے پڑ گئے. نہیں گلے نہیں دیکھا نا عمران خان صاحب حکومت چھوڑ کے بھاگ گئے جی, حکومت ہماری پی ڈی ایم نے جی, میاں شہباز شریف صاحب بن گئے وزیر پاکستان جی. اب وہ اکیلے وزیر پاکستان نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. حالات دیکھیں مہنگائی جب عمران خان صاحب وزیر تھے جی, اس سے پہلے کرونا آیا جی, کرونا میں آپ کا ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. بالکل. نہ کوئی کاروبار ہوا بالکل, نہ کوئی کام ہوا. بالکل. اب کرونا ختم ہوا مہنگائی آپ دیکھیں جب کام ہی نہ تھا مہنگائی اوپر تین سطح پہ آنی. بالکل. اور جب عمران خان صاحب چھوڑ کے حکومت بھاگ گئے تو اس وقت بھی بلند ترین سطح پہ پیٹرول تھا, بلند ترین سطح پہ مہنگائی تھی. پانی کے بل آپ کو پہلے گیس کے 2 مہینے بعد آتا, اب آپ کو ہر مہینے پانی کا بل گیس کا بل آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ دیکھیں نا نقصان پی ڈی ایم کا یہ ہوا ہے ان کا میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے حکومت سنبھال لی پی ڈی ایم نے, لیکن جو پچھلے جو کام تھے وہ ان کے گلے پڑ گئے. اب دیکھیں اگر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے, آپ 240-50 روپے کا پیٹرول پر دکھ رہا ہے تو نئی حکومت آئی ہے, آپ کام کریں کتنا کریں گے, 1 روپے 2 روپے 3 روپے 4 روپے. اپوزیشن میں تھے وہ تو کہتے تھے کہ 70 روپے کام ہونا چاہیے. سر کام ہونا چاہیے لیکن دیکھیں اب ان کا حکومت ابھی الیکشن کا ٹائم ہے, ابھی الیکشن ہونے ہیں, ابھی صرف یہ پروسیس چل رہا ہے کہ وہ یہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے موقع دیا اپنے مخالفین کو اور وہ بھی سمجھ ان کی سیاست تھی. ان کو پتا کہ عمران خان صاحب کے دور میں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ان کو پتا خان صاحب پتا کہ میں رہوں گا تو مزید بیڑا گرک ہوگا, اس لیے انہوں نے اپنی کوئی سیاست چلی یا کیا تھا انہوں نے پیچھے ہٹ گئے. جب پیچھے ہٹے تو مجبوراً پی ڈی ایم اوپر آئی ہے, اب پی ڈی ایم نے حکومت سنبھال لی ہے تو پھر وہی بات, لیکن مہنگائی بھی آ گئی سب کچھ آ گئی تو پیچھے عمران خان صاحب کا بھگت رہے ہیں پی ڈی ایم والے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب خود تو پیچھے نہیں ہوئے تھے بلکہ پی ڈی ایم نے ان کے خلاف عمران صاحب سامنا کرتے نا بھائی. بالکل انہوں نے طریقے سامنا نہیں کیا نا, وہ آدھی رات کو سپریم کورٹ کو عدالت کا آرڈر تھا وہ کھلواڑ کرتے رہے کھیلتے رہے ساتھ, جب آدھی رات کو پتا تھا کیا وہ معاملہ ان کے بس سے باہر ہو گیا. آدھی رات کو 12 بجے 11 بجے چیف باجوہ صاحب جو ہیں آرمی چیف صاحب جو ہیں وزیر پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر کس کا کیا باجوہ صاحب کا کیا, باجوہ صاحب نے سمجھایا کہ بھائی نا اپنی عزت بچائیں, اپنا آپ کام کریں, آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا, چیف صاحب نے کہا تھا استعفیٰ دیں آپ, استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا. استعفیٰ دینے کے بجائے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. جب میدان خالی ہے حکومت کسی نے سنبھالنی تھی نا,
ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آپ کی پی ڈی ایم نے سوال لی, آپ کی بڑے اچھے تعلقات نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ایک پیج پر ہیں اور میاں نواز شریف اس حق میں تھے کہ حکومت اس وقت سنبھالی جائے, یا اگر یہ نہ کیا جاتا اور الیکشن ڈائریکٹلی کیے جاتے تو عمران خان کے ساتھ جو عوام ہے یہ بالکل نہیں ہونی تھی؟ یہ میرا تو خیال ہے کہ خود عمران خان کو زیادہ پاپولر کیا گیا. سر دیکھیں میری بات, جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا جی سپریم کورٹ میں معزز عدالت میں الیکشن کمیشن کو طلب کیا گیا تھا جی کہ یہ الیکشن کب کروا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے. بالکل ایسے ہی. اگر الیکشن کمیشن کہتی کہ ہم الیکشن کروا دیں گے, ابھی کروا دیں گے, تو پھر سارا سلسلہ ہی نہ چلتا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں شہباز شریف صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں کل پرسوں 2-3 دن پہلے, خبر بھی چل رہی ہے, اور دونوں بھائی ہیں. ٹھیک ہے نظریات ہو سکتے ہیں, اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ایک جسم ایک جان, دو بھائی خون کا رشتہ وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے, کبھی الگ نہیں ہو سکتے. دونوں بھائی وہ شہباز شریف کی ٹیم کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی قابو نہیں کر رہے, ہم ووٹ نہیں لے سکتے. سر مہنگائی کس نے قابو کرنی ہے؟ شہباز شریف وزیر میں جی. لیکن دیکھیں نا وفاق میں وہ ہیں جی, کے پی کے میں حکومت دیکھیں, پنجاب میں حکومت دیکھیں. جی اب لڑائیاں وہی والی آپ کی والی بات کہ لڑائیاں آپس میں. ٹھیک ہے. پنجاب کے افسر کچھ کہتے ہیں, وفاق کے افسر کچھ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وفاقی وزیر کچھ کہتے ہیں, جی فلاں کچھ کہتے ہیں. آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں حکومت خلاف پھر دھرنے دوں گا. ادھر سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جو دھرنے دے گا ہم اس کو پکڑیں گے, اور جو حکومت صوبائی حکومت خان صاحب کا ساتھ دے گی دھرنے دینے میں یا احتجاج کرنے میں, ہم اس حکومت کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. تو یہ اوپن ہے نا. دیکھیں آپ کوئی سیاستدان ملک کے لیے نہیں سوچ رہا, ہر سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں. کوئی بھی جماعت ہو, کوئی اپنے ملک کے لیے نہیں اس وقت سوچ رہا, سب اپنی اپنی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں. خدا کے لیے اگر ہم ایک ہو جائیں تو ہمیں نہ لڑائی کی ضرورت پڑے. ہمیں پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر پاکستان کے لیے ہم سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں, ہم ملک کے لیے سوچیں, تو پھر ہمیں سارے جھگڑے آپس میں آٹومیٹک ختم ہو جائیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح حضرت اقبال کے نظریات کو یاد رکھیں, سامنے رکھیں, اور قائد اعظم حضرت اقبال کو دیکھیں کہ کتنی مشکلوں سے ہمیں ہمارا ملک ملا ہے, کتنی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے دی. لیکن آج کی حکومت سے لگ رہا ہے کہ ہم واپس پرانے دور میں آ گئے ہیں. جو ہماری قربانیاں وہ رائے گاہ کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں, آپس خلاف قید کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم سب اکٹھے ہوں, متحد ہوں. جب تک متحد نہیں ہوں گے, اپنے خلافات نہیں بنائیں گے, ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے, اور اس طرح اگر ہم متحد نہیں ہوتے تو دشمنوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ ہم پر بات کر سکیں. یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ لانگ مارچ کی جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے, اس کے اوپر بھی یہاں پہ بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے فوراً واپس آنے کے بعد لانگ مارچ کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے اوپر یہ دیکھیں گے کہ کیا لانگ مارچ سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہے یا صرف مفاد پرستی ہی یہاں پر. چلیے پلیز ٹیک اے شارٹ بریک. میں آ رہا ہوں, پھر سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگا. ویلکم ہے ناظرین, یہاں پر آپ گفتگو سن رہے تھے. جو اس وقت معزز میرے مہمان ہیں یہاں پر, ان کی بہت انفارمیٹیو گفتگو آپ یہاں پر سن رہے ہیں. میں بھائی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. سر جو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کہا ہے, وہ لانگ مارچ کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں اور کس کو اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ لانگ مارچ کیا, جس طرح لاسٹ ٹائم بھی خان صاحب نے کہا تھا میں لانگ مارچ کروں گا, لیکن اسلام آباد سے وہ واپس آ گئے تھے, تو اب کی بار بھی کیا فیض آباد تک پہنچیں گے یا وہ پہنچیں گے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر لانگ مارچ کروں گا؟ دیکھیں جی, لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے. احتجاجی تحریک تو عمران خان صاحب کے کہنے پہ شروع ہو گئی. اب لانگ مارچ میں وہ لوگ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ منزل مقصود تک پہنچے. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہوگا وہ حکومت کے خلاف ہی ہوگا, موجودہ حکومت کے خلاف. تو کیا ملک ہمارا متحمل ہے کہ اس وقت اس طرح کے لانگ مارچ اور اس طرح کے دھرنے دیے جائیں؟ ملک ہمارا تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ہم کسی کے خلاف کو بات ہی کریں. اب یہ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ ضرور کریں. لوگوں کے بچوں کو غلط ترغیب دے کے وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, لوگوں کے بچے نعرے مارتے ہیں, لوگوں کو یہ تم میں والی سیاست کر کے دکھاتے ہیں. عمران خان صاحب خدا کے لیے اپنے بچوں کو بھی بلائیں,
बल्कि बल्कि मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ, सॉरी, कि जिस तरह वो खवातीन जितनी बच्ची हैं, जितनी यूथ की बच्ची हैं, उन सबको धरने पे बुलाया जाता है और वहाँ पर गाने लगाए जाते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी वाइफ है उनको बुरखे में रखा जाता है। और जब खान साहब से कहा जाता है कि उनको क्यों नहीं लाते, तो वो कहते हैं मेरी जो खातून है वो घरेलू औरत है, इसका मतलब बाकी घरेलू नहीं है। बट साहब ये किस तरह की खान साहब ने बात की? खान साहब यही तो मैं कहता ना, खान साहब कहते कोशिश करते कि नहीं कुछ, तो खान साहब मैं कहता हूँ कि लॉन्ग मार्च जरूर करें, ये लॉन्ग मार्च करना आपका हक है। अगर आप इसको समझते हैं कि ये मुल्क कौम के लिए ठीक है तो आपको करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप बजाय दूसरों की जो अपनी औरतें आपकी घरेलू हैं, दूसरों की औरतें बाजारी हैं, इस किस्म की मतलब डिफरेंस करना, तजाद रखना अपने आप में, तो ये ठीक नहीं है। आपके दो बेटे बाहर हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी बुलाया ना थोड़ा सा शल की गैस वो भी सूंघे कि पाकिस्तान में कैसे होता है। वो तो मानते हैं उनके बेटे हैं। बिल्कुल, नवाज शरीफ को कहा जाता है कि इनके बच्चे बाहर हैं, वो तो कहते हैं बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चों की आप बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब आप बात करते हुए सोचते ही नहीं जी। आप इतने बड़े लीडर अपने आप को कहते हैं, चलो मैं मान भी लूं इस बात को, तो आप जो ना बात वो के किया करें जो आपकी समझ में आता है, वही बात को फिर आपको बाद में समझ आती है। जैसे अभी पता था कि अदालतों ने आपको टीका लगाना है, तो उस वजह से आपने सुई देख के फिर आपने कहा जी मैं माफी मांगता, पहले तैयार, तो आखिरी लम्हे जाके आप मानते हैं। आप कहते हैं हार नहीं मानता, आप हार मानते नहीं, आप लेट जाते हैं। ठीक है इमरान खान साहब, आप इस मुल्क में लेट गए, आपने ये आप में बर्दाश्त नहीं है। आपको दिन रात आपकी आंखों के सामने सोए जाके कुर्सी वो घूमती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कुर्सी दोबारा आपको इमरान खान साहब मिले। अच्छा, अगर आपकी यही हरकतें रही, आपने कौम के बच्चों को इसी तरह बहकाया, आपने कौम की बच्चियों को इसी तरह बहकाया, अपने बच्चों को बाहर रखा, अपनी औरतों को घर में रखा, तो ये वो लॉन्ग मार्च नहीं होएगा। मैं मानता हूँ लॉन्ग मार्च होगा, तो लॉन्ग मार्च इस तरह करें, ठीक है, जिस तरह कौम आपसे तो रखती है। लोगों के बच्चों को शेल लगते हैं, लोगों के बच्चे जख्मी होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं। आप पिछले लॉन्ग मार्च में किसी मरीज का पता करने गए? कहीं भी नहीं खान साहब गए थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। ये देखें आप कैसे लीडर हैं। आप लीडर कहते हैं, लीडरों में ये खूबी होती है। ठीक है, आप किसी का पता करने हॉस्पिटल तक नहीं गए, वो आपको एमपी एमएलए मर जाए आप फायदा करने पढ़ने के लिए नहीं जाते आप लोग। बिल्कुल, ये आपका आलम है, किस किस्म की सियासत और क्या खाता। आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल दूसरे मुल्क में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों के पास पढ़ रहे हैं, और आपके क्या समझते वो पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान के मुखलिस होंगे। ठीक है, आप सोचें इमरान खान साहब, किसी की तरफ उंगली जब उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें कि लॉन्ग मार्च की रवायत जो कादी हुसैन अहमद साहब थे, अल्लाह बख्शे, जमात इस्लामी उन्होंने डाल दी। 10 मार्च भी उन्होंने किया, लॉन्ग मार्च भी किया, फिर बेली साहिबा ने लॉन्ग मार्च किया, सब ने किया। लेकिन इस किस्म का लॉन्ग मार्च किसी जमात ने नहीं, हमने नहीं देखा तारीख में जो सब कुछ हो रहा है। ये जो 126 दिन में वहां पर हुआ था, पूरी दुनिया ने वहां पर देखा था कि वहां पर क्या हरकत हो रही थी, और वो हम बोल भी नहीं सकते। और ये पॉलिटिक्स की अब तो यहाँ पर बात चलती रहेगी और इसका कोई हल नहीं दिखाई देता। मैं शम्स बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, क्योंकि तामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और इस वक्त जो पाकिस्तान अवाम महंगाई से मर रही है और जो भूख और अफलास से मर रही है, इसके साथ साथ जो सैलाब इस वक्त पाकिस्तान को घेरे हुए है, उसके ऊपर कोई हुकूमत कोई काम ही नहीं कर रही। अगर सिंध में बात की जाए, वहां पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा। और जब वफाक को, इसमें मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, वफाक को जब बताया गया था कि वेदर चेंजिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, लेकिन तब वो इमरान खान के ऊपर केस बनाने में लगे हुए थे और कोई भी इस तरह के मेजरमेंट्स नहीं किए गए जिससे सैलाब को रोका जा सके, कम से कम उससे जो नुकसान है उसको कम किया जा सके। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं सर? ये देखिए, हमारा आदमी है जी, सैलाब हमारी तारीख उठा के देख लें, हर साल सैलाब आता है, हर साल पाकिस्तानी कौम सैलाब में डूबती है। बिल्कुल, लाखों करोड़ों बच्चे, बिल्कुल उनका माली नुकसान, फिर जानवर और अशिया, कीमती अशिया सैलाब में बह जाते हैं। ये पहली बार सैलाब हमारे मुल्क में नहीं आना, ये हमारी तारीख उठा के देख लें। लेकिन अफसोस हमारी हुकूमतों पे है कि जो इसका सदुपयोग नहीं कर रहे। बिल्कुल, डैम बनाने चाहिए। उसके बाद फिर देखें दरिया जो निकलते हैं उनके ऊपर कम से कम बांध बनाएं, चारदीवारी करें ताकि पानी बाहर ना निकले। और फिर हर साल बारिशें होती हैं, ठीक है, हर साल जो बारिश होती है, जैसे बिलावल साहब कहते हैं बारिश
ہوتی ہے پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے. تو دیکھیں زیادہ بارش ہوئی ہے, زیادہ پانی آ گیا, تو پانی جو ہے وہ اپنی سطح سے اوپر آ گیا. لیکن حکومت کا کام ہے, دیکھیں حکومت کنٹرول کرے. اب انہوں نے اب جہاں مرضی چلے جائیں, جس مرضی, اللہ معاف کرے, ہم لوگ بڑے اچھے اس میں ماحول میں بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے دوست جتنے بھی ہیں بلوچستان میں, بالکل سندھ میں, پھر کے پی کے میں بھی بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پہ اللہ معاف کرے کوئی ٹیم جا ہی نہیں رہی, اور اسلام پاک فوج کے رینجر, پاک رینجر کے جوانوں کو, پاک فوج کے جوانوں کو, کہ جو ہر مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں. اور اس دفعہ دیکھ لیں جہاں ایسی تھی جگہ جہاں عام گاڑی نہیں, عام بندہ نہیں جا سکتا, وہاں پاک فوج کے جوان پہنچے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. افسر تک دیکھیں ہیلی کاپٹر میں ایک واقعہ ہوا ہے, اسلام کے امداد کے لیے جہاں ہیلی کاپٹر گرا, اس میں 6 شہید ہوئے ہیں افسر ہماری آرمی کے اور سارے. لیکن یہ ہمارا علمی ہے حکومت کا کہ حکومت کو چاہیے کہ ہر سال ہوتا ہے کام کو کنٹرول کرے. لیکن حکومت میں ہماری حکومتوں کے آپس میں لڑائیاں ختم ہوں گی تو ملک کا سوچیں گے نا. بالکل. لیکن صرف ہمارے اسلام ہے پاک فوج کو جو ہر مشکل میں ہمارے پاک عوام کے, پاکستانی عوام کے ساتھ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے پہلے کرتی رہی انشاءاللہ اس دفعہ اسلام میں پاکستانی فوج جو ہے وہ بڑا کردار ادا کری ہو. لیکن آپ کی بات ایک اور بھی تھی کہ سیلاب زدگان میں کی مدد کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ میدان میں ہیں, لیکن دیکھنا ہی چاہیے کہ سیلاب زدگان کے لیے آپ چندہ دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, تو اگر وہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں. بہت سے لوگ فصلی بٹیرے جیسے کہتے ہیں نا, فصلوں کی بٹیرے آ گئے, تو خدا کے لیے ہم پاکستانی قوم ہیں, ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں کہ نہ کہ پاکستانی مشکل مصیبت زدہ بھائیوں کے نام پر چندہ لے خود اپنی جیب بھری جائیں. خدا کے لیے اللہ پاک خبریں لگاتے ہیں, آپ نے خود میں کالمز پڑھا ہوتا ہوں, اس کے اندر بھی آپ نے خود بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو جن کے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے, جن کے گھر چلے گئے, تقریباً سب سے بڑا نقصان اب کی بار ہوا, 3 کروڑ لوگ اس وقت سڑکوں پر آ گئے ہیں. بلکہ سڑکوں پہ بھی نہیں کہہ سکتے, آدھے وہ پانی کے اندر ہے, آدھے وہ اوپر ہے, اور نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, نہ ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے. اور سر حکومت نے 25,000 روپے اعلان کیے ہیں, آج کا لاکھوں روپے کا انسان 25,000 روپے کیا کر سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. میں بٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ سیلاب زدگان کی اگر بات کریں, اگر ہم سندھ کی بات کریں, سندھ میں زرداری صاحب کے جو بہنوئی ہیں طالپور صاحب, وہ جب وہاں پر سیلاب زدگان کے پاس گئے تو وہ وہاں پر جا کے کیمرے آن کروا کے ساروں کو 50 روپے بانٹ رہے تھے. تو سر یہ کیا یہ تذلیل نہیں ہے سیلاب زدگان کے لیے؟ اور جو ان کے ساتھ یہ کیا مذاق نہیں ہے, گھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ, اور کوئی دیکھنے والا نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 50 روپے دے رہا ہوں بہت ہے, اور میرے خیال ہزاروں روپے کی انہوں نے ویڈیوز بنوا لی. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سیلاب ہمارے ملک میں آیا ہے اور بہت بڑا سیلاب آیا ہے, اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ کیا ہوا ہے. اور پاکستان میں جو بڑی بڑی علاقوں میں اگر ایسا طوفان آتا تو وہ بھی برداشت نہیں کر پاتی. پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مصیبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ بہتر سے کرے گا. رہے گی باہر سے امداد آنے والی بات, تو باہر سے امداد بہت آئی ہے, بہت امداد آ رہی ہے. سوچنا یہ ہے کہ امداد لگ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. باہر والے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے امداد لینے آ گئے ہیں, خود آپ کے اربوں خربوں سوئس بینک میں پڑے, آپ وہ کیوں نہیں لے کر آتے اور آپ ہم سے مانگنے آ جاتے؟ دیکھیں یہی سوال جو ہے یہ, اور انہوں نے IMF کی ٹیم نے کہا جب ان کے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ قرضہ لینے آئے ہیں یا ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں. آپ اچھی گاڑی میں آئے ہیں, اچھے ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں, اچھی آپ کے لباس ہیں, ہم سے اچھے ہیں, ہم کمپنی کے ملازم ہیں, ٹھیک ہے, IMF کے ہم ملازم ہیں, اور آپ قرضہ لینے آئے, آپ کی یہ حالت ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہم منہ بناتے ہیں دوسروں کے سامنے, ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسروں کے سامنے, ہم اپنے آپ کو نہیں کرتے. اگر ڈیم یہ بنائے جاتے, ڈیموں پہ ہماری مخالفت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. اب پتہ چلا عوام کو جو کہتے تھے ڈیم میری لاش پہ بنے گا, ٹھیک ہے, اب پتہ چلا کہ اگر ڈیم ہوتے تو یہ کم سے کم یہ پانی ذخیرہ ہوتا, یہ سیلاب اور رحمت بنتے, زحمت نہ بنتے. جیسے صاحب بھی نثار صاحب بھی بھاگ گئے, نثار صاحب کر گئے, وہ بھی بھاگ گئے, پتہ نہیں لگا کدھر کے ڈیم بنانے لگے, پتہ نہیں کہاں گئے. وہ میاں ڈیم, وہ پتہ نہیں چاچا کیا ادھر گئے, وہ جناب علی صاحب کو بھاگ گئے.
तो बात यह है कि जो आपने फरमाया कि वो 50-50 रुपए देने वाले वो तारपुर साहब वो बहुत बड़े हातमताई हैं। उन्होंने हातमताई का किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मोहतरम साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब को टेलीफोन के जरिए इतने पैसे आए, तो कहाँ गए वो पैसे? ठीक है, ये वो बातें हैं जो हमारा इतबार दूसरे मुल्कों पे खत्म करती हैं, दूसरों का इतबार हम पे नहीं होता। वो जो पैसा आया आपने कहा इतने अरब रुपया आ गया, तो वो किधर है? ठीक है, अगर आवाम को आपको आवाम इतने ही पैसे देती है बरोने मुल्क वाले ओवरसीज पाकिस्तानी, तो आप सारे मिलके मुल्क का कर्जा उतार दो। इमरान खान साहब आपने कितने पैसे दिए सलाह फंड में? आपके बड़े बड़े जो चमचे कड़छे हैं उन्होंने कितने दिए? आपके बड़े बड़े एटीएम हैं उन्होंने कितने दिए? टेलीफोन में जमा अभी तक हिसाब नहीं मिला, अभी तक हिसाब नहीं मिला। ये नून लीग और पीटीआई और अपना पीपल्स पार्टी और दूसरी जो जमातें हैं, मौलाना साहब ने कितने दिए पैसे? वो तो नजर ही नहीं आ रहे सर। अवाम से मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा ये मुतालबा है कि अवाम इनके बारे में सोचें, इनसे सवाल करें कि आपने कितने पैसे दिए, ठीक है, आपने क्या दिया है? ठीक है, वो लोग किसी का बच्चा चला गया, किसी की माँ चलेगी, किसी की बेटी चली। कल मैं टीवी में देख रहा था, सिंध में राजनपुर का इलाका है, वहाँ पे एक बच्ची बची है टेंट में, और उसे ये उम्मीद है कि मेरे बहन भाई मेरी माँ वापस आए, तो किधर आएगी?